الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کی لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان باحیا اور پاک دامن ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی کسی کو بے لباس دیکھتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ بات از خود بیٹھ جاتی ہے کہ یہ انسان پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، کہ جسے اتنا شعور نہیں کہ جسم کے کن حصوں کو واضح کر سکتے ہیں اور کن کو چھپایا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر مذہب میں عفت و حیا اور پاکدامنی کا درس ہے، مگر دین اسلام کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا، کہ ہر دین کے لیے اخلاقیات ہوتی ہیں۔ وخلق الاسلام الحیاء، اور اسلام کی اخلاقیات میں سے اہم ترین وہ حیا ہے، عفت اور پاک دامنی ہے۔ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں، یہ دین ہمیں باحیا اور پاک دامن رہنے کا
اور بے حیائی کے ہر کام سے دور رہنے کا درس دیتا ہے۔ اور جو معاشرہ میں بے حیائی پھیلانے میں مددگار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی عذاب علیم کا قرآن میں ذکر کر کے ہمیں متنبہ فرما دیا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جن کی دن رات کی تگ و دو کا، دن رات کی محنت اور کوشش کا، ان کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ ہے کہ مومنوں کے اندر اور اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک میں فحاشی پھیلے۔ جو بھی اس قسم کے کاموں میں سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، معاشرے میں بے حیائی پھیلانے والوں یا پھر ان لوگوں کے اعلی کار بننے والوں، کسی انداز میں بھی ان کی معاونت کرنے والوں، اگر تمہارے ذریعے سے معاشرہ میں بے حیائی پھیلے گی تو یاد رکھو تمہارے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تمہیں اس کا علم نہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ ان کی تہذیب اپنانے سے، ان جیسی چال ڈھال، رنگ ڈھنگ، لباس ان جیسا بنانے سے تم ترقی پذیر لگو گے، تمہارا سٹیٹس بڑھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، باحیا انسان کی عزت ہے، بے حیا کی کوئی عزت نہیں۔ اسی لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ حیا اور ایمان، ان دونوں کو اللہ نے ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا ہے کہ ان الحیا والایمان قرنا جميعا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر ایک اٹھا لی جائے، حیا ختم ہو جائے تو ایمان خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ مت بھولیے کہ ہم ایماندار ہیں، کوئی بے حیائی والا کام ہو جائے تو کیا بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں، سبھی ایسا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے متنبہ فرما دیا کہ پہلے حیا ختم ہوگا، بے حیا بن جاؤ گے تو پھر ایماندار بھی نہیں رہ سکتے، ایمان سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ ایمانداروں کے لیے حیا ہے، بے حیائی کا ایمانداروں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور یہ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ، ایک حصہ ہے۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء والعی شعبتان من الایمان، کہ حیا اور کم گوئی، مطلب کی بات کرنا، حیا کو اپنانا،
یہ ایمان کی شاخیں ہیں، ایماندار کی علامات اور صفات ہیں۔ اور فرمایا والبذاء والبیان، مگر کم گوئی کی متضاد بیہودہ گفتگو، ہر سیاسی گفتگو، ہر طرف ہر مجلس میں، جیسا کہ آج ہم اپنے معاشرہ میں دیکھتے ہیں کہ جن کا جس سے تعلق ہی نہیں، گھنٹوں انہی معاملات میں بحث میں گزارتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ والبذاء والبیان، بدگوئی، لچر قسم کی گفتگو، بیہودگی اور فضول کلام، یہ نفاق کے شاخیں ہیں، یہ منافق کی علامات اور صفات ہیں۔ مومن کی صفت باحیا ہے، بے حیا منافق ہے۔ ایماندار کوئی زبان سے خلاف شرع بات نہیں نکالتا، جبکہ منافق کی علامت یہ ہے کہ سارا دن اس کی زبان بک بک کرتی ہے، اگر نہیں توفیق تو ذکر کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ کی رضا والا ایک جملہ بھی سارا دن زبان سے نہیں نکالتا، ہر وقت فضول گفتگو میں اس کی زبان مصروف رہتی ہے۔ اور حیا کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام فرماتا ہے الحیاء کلہ خیر، صحیح مسلم کے الفاظ کہ حیا تو سراسر خیر ہی ہے، سراپا خیر ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے حیا کو جنت میں لے جانے کا سبب اور بے حیائی کو جہنم کا راستہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کی صفات میں با حیا ہونا ان کی اچھی صفات میں شمار کیا ہے، اور حیادار لوگوں کا، ان کے حیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والوں کے لیے مثال کے طور پر قرآن میں ذکر فرما دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو جس معاشرہ میں، جس قوم میں، جن لوگوں میں فحاشی پھیل جاتی ہے، بے حیائی کو کوئی گناہ ہی سمجھا نہیں جاتا، تو ایسی قوم پہ اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پہ عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ آج ہم اسی وجہ سے ایک کے بعد ایک اللہ کے عذاب کا سامنا کرتے ہیں، کیونکہ معاشرہ میں بے حیائی عام ہے۔ نہ صرف بے حیائی عام ہے، بلکہ اب معاملہ جہاں تک ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے کہ جتنے بے شرمی اور بے حیائی والے کام ہیں وہ آج ہمارے معاشرے میں فیشن کا درجہ اپنا چکے ہیں۔ ہر بے حیائی والے کام کو آج فیشن بنا کے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اسی معاشرہ میں چند سال پہلے پاک لباس میں بھی ذرا سا چھید آ جائے تو اسے قابل استعمال نہیں سمجھا جاتا تھا، شرم اور عار محسوس کی جاتی تھی۔ مگر اب مرد و زن پھٹے ہوئے لباس پہن کے سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ماڈرن ہیں۔ آج کل اس قسم کی لباس کا فیشن ہے۔ جتنے بے حیائی اور بے شرمی والے کام ہیں آج ہم نے ان کو جو ہے وہ فیشن کا روپ دے دیا۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے متنبہ کیا تھا کہ اگر بے حیائی کو پروموٹ کرو گے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔
نبی کریم علیہ السلام نے متنبع فرمایا تھا کہ جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی، لوگ فحاشی کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس کو جو ہے وہ اچھی نظر سے دیکھا جائے گا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو عذاب کی صورت میں ایسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو ان سے پہلے نے ان کے نام تک نہیں سنے ہوں گے۔ ایسی ایسی بیماریاں اللہ عذاب کی صورت میں ان پہ مسلط کرے گا جو پہلے لوگوں نے ان کے نام تک نہ سنے ہوں گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، کس طرح یہ کرونا جیسی بیماری کہ جن کا ہم نے کبھی سنا تک نہ تھا، کس طرح پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں باخبر کر دیا تھا کہ حیادار بن کے رہنا، پاک دامنی والی زندگی گزارنا، بے حیائی کو پروموٹ کرو گے تو ایسی بیماریوں کا سامنا کرتے رہو گے۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زمینی آسمانی ان آفات سے اللہ محفوظ رکھیں، تو ہمیں ہر قسم کی بے حیائی کو روکنا ہوگا، نہ صرف خود بلکہ جن لوگوں کو ہم اس سے روک سکتے ہیں اپنے گھر کے افراد ہیں کہ ہم جانے انجانے میں خود جو ہے وہ اس قسم کے کاموں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ہم اپنے حلال کی کمائی سے اپنی بچیوں کا لباس خریدتے ہیں، حالانکہ ہماری دعا ہوتی ہے اللہ اسے باحیا بنائے، مگر بے حیائی کے راستے پہ والد خود ان کو چلاتا ہے، یہ کہہ کر کہ ابھی تو بچی ہے، خون پسینے کی کمائی سے اسے ایسا لباس خرید کے دیتا ہے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ مسلمان ملک، مسلمان معاشرہ مکمل بازو والا بچیوں کا لباس لینا مشکل ہو چکا ہے۔ تو یہ ہم جانے انجانے میں خود بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو عذاب کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ جو لوگ بھی جس انداز میں بھی فحاشی کو عام کرنے میں ملوث ہوں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، دنیا میں بھی وہ عذاب کا سامنا کریں گے، آخرت کا تو سخت عذاب تو ان کے لیے ہے ہی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر باحیا بنو گے، حیا کا تعلق ایمان سے ہے اور ایمان تمہیں جنت میں لے جائے گا، اور بے حیائی اس کا اگر تم بے حیا بن جاؤ گے، بے حیائی کو اپنانا شروع کر دو گے، تو یہی بے حیائی تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ اب دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں، ایک حیا والا ہے جو ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے، دوسرا بے حیائی والا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے، کون سا روز آتا ہے، شادی کا موقع ہے، یا اسی طرح دیگر جو شرعی قیود تھی ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ کیا ہوا، کزن تو ہے، کیا ہوا، عزیز رشتہ دار ہی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم الغیب ہو کر ہماری عزتوں کے دفاع کے لیے، پچھتاوے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حد بندی کر دی ہے کہ جو محرم رشتے ہیں وہ یہ ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے غیر محرم ہیں، اگرچہ کزن کی صورت میں ہوں یا کسی بھی انداز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غیر محرم قرار دے کے ان سے پردے کو لازم کیا ہے۔ اور جب ہم شرعی احکام کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ رزلٹ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کیسے عزتوں کی دھجیاں جو ہے وہ بکھیری جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی کے واقعات آئے روز میڈیا پہ دیکھے جاتے ہیں، ان کا سبب یہی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب زمانہ پہلے والا نہیں رہا،
اب جو ہے وہ ہمیں ماڈرن بن کے زندگی گزارنی ہوگی۔ نہیں میرے بھائیوں، عزت یہ غیروں کے طریقے اپنانے میں نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عزت صحابہ اور صحابیات کو اللہ نے اس امت میں سے عطا فرمائی۔ اگر آج کوئی سمجھے کہ ہماری ماں، بہن، بیٹی کسی ایکٹریس کا روپ دھار کے معاشرے میں عزت کمائے گی تو یہ اس کی بھول ہے۔ صحابیات کا، امہات المومنین کا طرز اپنا کے ہی دنیا میں بھی اپنی عزت کا دفاع کر سکے گی اور اللہ کی رضا بھی حاصل کر لے گی، آخرت کی زندگی بھی سنوار لے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں باحیا رہنے کا، حیا اپنانے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی کی ترغیب دلائی ہے اور واضح کیا کہ یاد رکھو حیا اور اسی طرح ایمان یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر حیا کو کھو دیا تو ایمان کو بھی کھو بیٹھو گے۔ آج میں اور آپ اسی کی لپیٹ میں ہیں کہ ہمارے اندر ایمانی غیرت بھی ختم ہو گئی۔ ہمارے اندر جو ہے وہ ایمان صرف نام تک ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، نہ قرآن ہم پہ اثر کرتا ہے، نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سن کے ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے۔ جنت کے مناظر سن لیں، جہنم کی ساری وعیدیں قرآن میں پڑھ لیں، احادیث سے سن لیں، مگر پھر بھی ہم غلط کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پہلے ہم نے حیا کو کھویا اور آہستہ آہستہ ایمانی غیرت سے بھی ہم جو ہے وہ محروم کر دیے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا، ایمان یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایک چلا جائے گا تو دوسرا بھی اٹھا لیا جائے گا۔ جیسے تم حیا سے محروم ہوئے، ایمان سے بھی ضرور محروم ہو جاؤ گے۔ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہ حیا اپنا لو گے، ایمان کی حفاظت رہے گی، مومن رہو گے اور ایمان تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ والبذاء من الجفا، اگر بے حیائی اپناؤ گے تو یہ بے حیائی تمہیں برا بنا دے گی، برائی کی دلدل میں پھنسا دے گی۔ والجفاء فی النار، جامع ترمذی کے الفاظ، جب برے بن جاؤ گے، یہ برائیاں، یہ گناہ، یہ تمہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، اور ساتھ ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ آج شیطان نے ہمارے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا ہے کہ برقع ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ جو شرعی قیود ہیں عورتوں کے لیے، یہ عورت پہ ظلم ہے، اس کے حقوق پہ ڈاکہ ہے، اس پہ کو جو ہے وہ آزادی ان سے ملنی چاہیے۔ طرح طرح کے توہمات شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا سے چیز مزید مزین ہو جاتی ہے۔ حیا تو عزت کا مزید بڑھنے کا سبب ہے۔ یہ پردے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے، اس سے ان کی عزت نہ صرف محفوظ ہوتی ہے بلکہ عزت بڑھنے کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے گئے گزرے زمانے میں بھی ہر کوئی رشتہ کرتے وقت یہی چاہتا ہے کہ اسے پاک دامن ملے۔ وہ جس سے رشتہ کرے وہ باحیا ہو، پاک دامن ہو، بے حیائی سے وہ دور رہنے والی ہو۔ مگر غیر ملکی ایجنسیوں نے اب معاشرے میں اتنا جو ہے وہ گند پھیلا دیا ہے کہ چند لائکس کے عوض اور یہ ٹک ٹاک اور اسی طرح دیگر سوشل میڈیا ایپس ایسی جو ہے وہ لانچ کر دی ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود خواتین جو ہے وہ اپنی عزت سے محروم ہو رہی ہے۔ تو آج آپ اپنی گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے کہ یہ جو صورتحال جس کا آج ہمیں سامنا ہے، آج کی جو ٹک ٹاکر ہے، کل کسی کی بیوی ہوگی، پھر کسی کی ماں ہوگی، کسی کی دادی، کسی کی نانی بھی ہوگی۔ تو یہ بچیوں کی تربیت
شرعی لحاظ سے دیکھا جائے، اخلاقی لحاظ سے بچی کی تربیت کی سب سے پہلی جو ذمہ دار ہے وہ اس کی ماں ہے۔ جب اس کی ماں، دادی اور نانی خود جو ہے وہ ٹک ٹاکر ہوگی، اسی طرح جو ہے وہ دیگر سوشل میڈیا پہ نام کمانے والی ہوگی، تو پھر آنے والی ہماری نسلوں میں حیا کب باقی رہے گی؟ بے حیائی کو اگر ہم پروموٹ کریں گے تو یہ ہمارے گھروں کو، ہماری عزتوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ بات اب یہاں تک آن پہنچی ہے کہ غیروں کے دیکھا دیکھی 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے بے حیائی کا جو ہے وہ بازار گرم کیا جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان نوجوان بھی، ان کے ذہنوں میں بھی یہ بھی سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے انہی کی باتیں سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں یہ تو شاید محبت کا دشمن ہے۔ اب وہ غیروں کا جو طرز عمل اپناتا ہے، اس سے جو عزتوں کو تار کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اللہ عزتیں بھی محفوظ رکھے اور ہمارے آنے والی نسلیں باحیا ہوں، ہمارے گھروں کی یہ چھوٹی بچیاں یہ باحیا بنے، تو میرے بھائی قبل از وقت ہمیں متنبع ہونا ہوگا۔ جو شریعت نے ان کی لمٹ رکھی ہے، اس کو کسی صورت میں عورت کو، بچی کو بچپن سے ہی کراس کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ مت یہ سوچئے کہ ابھی بچی ہے، ابھی سے پردے کی عادت ہوگی، مکمل لباس کی عادت ہوگی تو وہ زندگی میں اچھا لباس پہنے گی۔ بعد میں تو آج ہم خود شکوہ کرتے ہیں کہ بھئی اب وہ نافرمان ہے، بات مانتی نہیں۔ جب بات منانے کا وقت تھا، اس کو مطیع اور فرما بردار بنانے کا وقت تھا، ہم نے لاڑ پیار میں وہ وقت جو ہے اس کو خراب کرنے میں گزار دیا۔ خود اپنے سرمایے کو خرچ کر کے اسے باحیا بنانے کی بجائے بے حیائی کو جو ہے وہ عام کرنے کے لیے جذب کیا، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، تو اب ہماری اولاد نافرمان ہو چکی ہے۔ تو اگر ہم اپنے آنے والی نسلوں کی عزت محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو بچپن ہی سے ان کو باحیا بنائیں، ان کا لباس چیک کریں، ان کا سارا معاملات جو ہے وہ چیک کریں۔ یاد رکھیے، کسی بھی عورت کے بارے میں سورہ مریم کا اللہ نے قرآن میں جو ہے یہ واقعہ اسی لیے نقل کیا ہے کہ جب خرق عادت معاملہ ہوتا ہے، جو اللہ کی نظام ہے، جو اللہ کی قدرت ہے اولاد پیدا ہونے کی، اس کا جو لوگوں کے ذہنوں میں تصور ہے، جب اس سے ہٹ کر معاملہ ہوا تو 3 اس قسطوں کا ذکر کر کے لوگوں نے کہا، ماں کا ذکر کیا، باپ کا ذکر کیا، بھائی کا ذکر کیا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی لڑکی سے، کسی ماں بہن سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے تو ان تینوں کی تربیت پہ سوال اٹھتا ہے۔ ماں کی تربیت پہ سوال اٹھتا ہے کہ بیٹی نے یہ جرم کیا تو ماں نے اس کی تربیت کیوں نہیں کی، باپ نے اس کی تربیت کیوں نہیں کی، بھائی نے اس کی تربیت کیوں نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم کو جب بن ان کی شادی کے اولاد دیکھ کر انہی رشتوں کا ذکر کیا گیا کہ تمہارا باپ تو ایسا نہ تھا، ایسے نہ تھے، تمہارا فلاں بھائی، فلاں باپ، مگر یہ تم نے کیسا جو ہے وہ فعل کیا۔ تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو ان تینوں رشتوں کو جو ہے خصوصی طور پہ تربیت پہ توجہ دینی چاہیے۔ ماں لڑکی کی تربیت پہ بچپن سے ہی توجہ دے گی تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں لاکھوں کروڑوں کا جہیز دے کے گھر بس جائے گا، اگر تربیت اچھی ہوگی، جہیز نہ بھی دیں گے، انشاءاللہ جس گھر میں جائے گی اسے جنت بنا دے گی، وہاں بھی عزت سمیٹ لے گی۔ اگر وہ بد زبان بن گئی، اگر وہ بے حیا بن گئی، آپ جتنا بھی اس کی شادی پہ خرچ کریں، ساری جائیداد اس کو جو ہے وہ وقف کر دیں، اس کے نام کر دیں، مگر اس کا گھر نہیں بسے گا اگر وہ بد زبان ہے۔ بڑے ہوتے ہی، بچپن سے ہی جب وہ بد زبانی کرتی ہے اس کو روکیں گے تو وہ رک جائے گی۔ بڑے ہو کے اب جیسے ماں کے سامنے بولتی ہے، باپ کے سامنے بولتی ہے، شادی کے بعد اس گھر میں جا کے یہ تو ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، کر لے گا، مگر شوہر کی باتیں برداشت نہیں کرے گا، ماں برداشت یعنی ساس اور سسر برداشت نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچیوں کو ہم ان کے گھروں میں خوشحال ہونے کی ہماری جو ہے وہ خواہش ہے تو بچپن میں ان کی تربیت ایسے کریں کہ وہ باحیا ہوں
ان کو باحیا لباس خرید کر دیں تاکہ وہ زندگی میں حیا والا لباس پہن کے وہ عادی بن جائیں کہ کبھی ایسا لباس زیب تن نہ کریں جو بے حیائی پہ مبنی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی باحیا بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد